بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کچھ تازہ ترین اور گرما گرم خبریں جو ہمارے عدالتی امور سے ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز تھے آزادی مارچ میں توڑ پھوڑ کے، ان میں 2 کیسز میں ان کو آنریبلی ایکوٹ کر دیا گیا ہے۔ ایک کیس ان کے اوپر ایک شہری نے کیا ہوا تھا نااہلی کے لیے، ٹیرین وائٹ کیس میں، کہ ان کی ایک مبینہ طور پہ ایک ناجائز بیٹی ہے سیتا وائٹ سے، اس لیے لہٰذا ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ تو اسلام آباد کے 3 رکنی بینچ نے اس کو دیکھا کہ اس پہ پہلے بھی فیصلہ ہو چکا تھا، اور انہوں نے پہلے کیے ہوئے فیصلے کو اپ ہیلڈ کیا کہ یہ ایڈمیسیبل بھی نہیں ہے، یہ کیس سنا ہی نہیں جا سکا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس تھا جو فرحاد نامی شاعر اور جرنلسٹ کا تھا، جو چند دنوں سے غائب ہیں، اور جسٹس محسن اختر کیانی کی کیس میں کی کورٹ میں وہ کیس لگا ہوا ہے، جس میں آج انہوں نے طلب کیا ہوا تھا سیکرٹری انٹیریئر اور سیکرٹری ڈیفنس کو۔ سیکرٹری انٹیریئر جو تھے وہ پیش ہوئے اٹارنی جنرل کے ساتھ، سیکرٹری ڈیفنس جو تھے وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے، جس پہ جو فرحاد کی وکیل تھیں انہوں نے کہا جی کہ سیکرٹری ڈیفنس جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں آتے ہوتے، اور پہلے بھی وہ اس طریقے سے نہیں آتے ہوتے۔ تو جج صاحب نے اس پہ فرمایا کہ یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر پرائم منسٹر جو ہیں کورٹ میں آ سکتے ہیں تو کوئی ان سے بڑا نہیں ہے، تو سب کو آنا چاہیے۔ دوسرا، انہوں نے ایس ایس پی اسلام آباد کو آپریشنز کو کہا تھا کہ وہ جو سیکٹر کمانڈر ہیں اسلام آباد کے، ان کا بیان ریکارڈ کر کے لائیں، تو انہوں نے بتایا جی کہ وہ چونکہ حاضر نہیں تھے موقع پہ، لہٰذا ان کے جونیئر سے بات ہوئی ہے، تو ان لوگوں نے کوئی بیان لکھ کے شاید منسٹری آف ڈیفنس کو بھیج دیا ہے، جس پر بھی عدالت کو اتنی خوش نہیں تھی۔ اٹارنی جنرل نے بار بار عدالت کو یہ یقین دہانی کرائی کہ سر آپ بالکل فکر نہ کریں، بالکل پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ حکومت سے جو کچھ ہو سکا وہ کرے گی۔ اس کے بعد جج صاحب نے ان کو جمعے تک کی مہلت دے دی کہ جمعے تک آپ ہر حال میں فرحاد صاحب کو بازیاب کریں، ریکور کریں، اور ان کو عدالت میں پیش کریں اور ان کو آزاد کریں، جس پہ انہوں نے کہا جی ہم پوری سر توڑ کوشش کریں گے، اور جج صاحب نے 14 جون تک جو ہے وہ کیس ایڈجرن کر دیا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر بڑی ہنگامی طور پہ ہابڑ تابڑ کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے ڈیفیمیشن کا جو لاء ہے وہ پاس کیا ہے پنجاب اسمبلی سے، جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا سب پر وہ لاگو ہوگا، اور اس میں مختلف فیچرز ہیں اس کے کہ 30 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے، 6 مہینے کے اندر اس کی جو اسپیشل ٹریبیونلز ہوں گی اس کا ٹرائل مکمل کریں گی، 1 مہینہ اس میں اپیل کی مہلت ہوگی، اور اگر آپ کسی کانسٹیٹیوشنل عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کی، جس طرح آرمی چیف ہیں، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر ہیں، گورنرز ہیں، چیف منسٹرز ہیں، ان کی آپ توہین کے مرتکب ہوں گے تو وہ کیسز آپ کے ہائی کورٹ میں چلیں گے اور اسپیڈی ٹرائلز ہوں گے۔ اس کے اوپر بہت احتجاج کیا صحافتی تنظیموں نے، پی ٹی آئی نے بہت احتجاج کیا، اور انہوں نے واک آؤٹس بھی کیے۔ صحافتی تنظیمیں کچھ 6 کے قریب ہیں پاکستان میں، جو تقریباً پوری پاکستان کی صحافیوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ان کا یہ کلیم تھا کہ جی ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم افیکٹ ہوتے ہیں ڈائریکٹلی اس سے، تو آپ کم از کم ہمارے ساتھ بیٹھتے، اس کے ڈفرینٹ فیچرز جو ہیں وہ ہم سے ڈسکس کرتے۔ ایکچولی بیشتر صحافیوں کو اس کی جو انٹینشن ہے اس سے ان کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کو ایڈمنسٹریٹولی جس طرح ایگزیکیوٹ کرنے کا پلان بنایا گیا ہے، اور جس طرح کے اس میں کچھ فیچرز ہیں، اس کے اوپر ان کو اعتراض ہے کہ وہاں پہ کوئی وہ رکھا ہی نہیں گیا کہ کسی کو کوئی ثبوت دینا ہے یا ایویڈنس دینا ہے، اس کے بغیر ہی جو ہے کسی پہ الزام لگایا جا سکتا ہے اور کیس اس پہ چلایا جا سکتا ہے، اس کو 30 لاکھ تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے اور سزا دی جا سکتی ہے۔ بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز وہ کہتے ہیں، جو اپوزیشن کا موقف تھا پی ٹی آئی کا، وہ یہ تھا کہ آپ نے اس کو اسمبلی میں پیش کر کے اس کو ڈسکس ہونا تھا، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی تھی، اس کے اوپر بحث ہونی تھی، اس کے اوپر آرگیومنٹ ہونی تھی، اس کو ٹائم چاہیے تھا، تو وہ آپ نے دیا ہی کوئی نہیں، آپ نے بلڈوز کیا اور اس کو پیش کیا اور اس کو پاس کر دیا، تو اس کی کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ تو اس سے حکومت کی جو نیک نیتی ہے وہ ڈاؤٹ میں چلی جاتی ہے، وہ شک میں چلی جاتی ہے کہ شاید کوئی انٹینشن جو ہے گورنمنٹ کی وہ ٹھیک نہیں ہے اس قانون کو پاس کرنے کے لیے۔ دوسری چیز جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ پورے پاکستان کے اندر ایک کلر، ایک قاتل ہیٹ ویو آ چکی ہے، بالخصوص پنجاب کے اندر بھی، جنوبی پنجاب میں اور
شمالی پنجاب میں بھی. آپ لاہور کو دیکھتے ہیں تو لاہور میں گرمیوں کے اندر ٹیمپریچر جو ہے وہ 42 43 صرف چند دنوں کے لیے جاتا ہے. اب اگلے 10 دنوں میں لاہور کے اندر جو ٹیمپریچر ہوگا وہ 45 47 48 49 تک بھی جائے گا. یہ بہت ہی زیادہ ہیٹ، بہت ہی زیادہ گرمی ہے، بہت ہی زیادہ اس کی شدت اور حدت ہے. اس میں آپ سب نے بہت خیال رکھنا ہے بچوں کا اور بوڑھوں کا. خیر یہ بالکل لحاظ نہیں کرے گی یہ گرمی جوانوں کا بھی، لیکن کم از کم ایک جوان کے اندر اتنی توانائی ہوتی ہے، اتنا ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو فیس کر سکتا ہے. جو بزرگ ہیں اور جو بالخصوص بچے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے ایکسٹرا 1 ہفتے کی چھٹیاں دے دی ہیں. 25 سے تمام سکول بند ہو رہے ہیں. 11 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک یہ جو ٹیمپریچر اپنی پیک دکھاتا ہے وہ شام 3 اور 5 کے درمیان ٹائم ہوتا ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی گرمی کا زور ٹوٹنے لگتا ہے، اس وقت وہ اپنی میکسیمم پیک پہ جاتا ہے. تو آپ سب نے بہت احتیاط کرنی ہے، اپنے بزرگوں کو گھروں میں رکھنا ہے، اپنے بچوں کو رکھنا ہے. انتہائی مجبوری کی حالت میں باہر نکلنا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صبح 11 بجے سے پہلے جو کوئی باہر کے فیلڈ کے کام ہیں وہ کر لیں، اور شام کو 6-7 بجے کے بعد نکلیں. کوشش کریں کہ آپ اپنا سودا سلف وغیرہ پہلے لے آئیں. آپ کھلے ہوادار کپڑے پہنیں، پانی کا بہت زیادہ استعمال کریں، مشروبات کا بہت زیادہ استعمال کریں، سبزیوں کا اور پھلوں کا زیادہ استعمال کریں. اور اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، تو ایئر کنڈیشنڈ انوائرمنٹ میں رہیں. ورنہ پنکھے، آج کل جو خس والے پنکھے ہیں، جو ڈیزرٹ کولرز ہیں، وہ بڑے افیکٹو ہوں گے شدید گرمی کے اندر. ان کا آپ استعمال کریں اور اس گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. جب باہر نکلیں تو سر پہ کپڑا رکھیں. آپ ہمارے دیہاتی بھائیوں کا سٹائل دیکھیں کہ وہ ہمیشہ سر پہ، ایک پنجابی میں کہتے ہیں پرنا، یا کندھے پہ ایک وہ صافہ سا رکھتے ہیں، تو جس کو ہمیشہ وہ سر پہ بھی رکھ لیتے ہیں. کبھی کوئی چیز بھی اس میں باندھنی ہو باندھ لیتے ہیں، پسینہ بھی سکھا لیتے ہیں. تو اس کو آپ اپنے سر پہ رکھیں، کپڑے کو ڈھانپ کے رکھیں. بچیاں اور لیڈیز کو تو ایڈوانٹیج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہوتی ہے کہ ان کے پاس دوپٹہ ہوتا ہے جس کو وہ سر پہ اوڑھ سکتی ہیں، اور اپنی گردن کو پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے، بیکاز یہاں پہ آپ کو گرمی لگتی ہے اور اس کی تپش جو ہے آپ کے لیے ڈیمیجنگ ہوتی ہے. اور خدا نخواستہ آپ کو گرمی یا لو لگ جائے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور ہیٹ سٹروک سے جو شکایات کی ہوتی ہیں ان کا مداوع کرنے کے لیے جو تدابیر ہوتی ہیں ان کو اپلائی کرنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب کے اہل خانہ کو محفوظ رکھے. اور یہ جو قیامت خیز گرمی ہے جو اگلے 10-15 دن ہم نے فیس کرنی ہے، اس کو ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے. آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان کو کائنڈلی لائک کیا کریں، ان کو آگے سپریڈ کیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کائنڈلی اپنے ویوز ضرور دیں. اور بالخصوص اس گرمی کے حوالے سے آپ ضرور بات کریں کہ آپ اس گرمی کو فائٹ کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہوئی ہے، اور آپ کیا اچھی رائے دیتے ہیں. کوئی اچھی ریسیپی آپ کو پتہ ہے، کوئی اچھی ڈرنک آپ کو پتہ ہے جو دیسی طریقوں سے گھر میں بنائی جا سکتی ہے، وہ شیئر کریں آپ اپنے سب کے ساتھ. اور یہ جو کورٹ میں ہماری پروسیڈنگز ہوئی ہیں ان کے اوپر بات کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ناظرین، آپ کا ابھی تک کے تعاون کا بہت شکریہ. آپ نے الحمدللہ ہمیں بھرپور سبسکرپشنز دی ہیں. ہمارا ایون کلپس کا چینل اب 1,00,000 پار کر چکا ہے، اور اب ہم ٹیم کو مزید انکریز کریں تاکہ ہم ریسرچ زیادہ کر سکیں اور چیزیں زیادہ انفارمیٹیو کر سکیں. یہاں پہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جو ہماری 1,000 روپیز منتھلی سبسکرپشن تھی اس کو اب ہم چینج کریں 3,000 روپیز کو جون سے. یعنی کہ مئی کے مہینے میں جو دوست 1,000 کی سبسکرپشن پر منتھ لیں گے تو پورا 2024 ان کی 1,000 پر منتھ ہی رینیول لے گی. لیکن جو دوست جون کے بعد اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو ان کی پر منتھ 3,000 ہوگی. جتنے لوگ ہمارے لیکچرز اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کائنڈلی اسی مہینے سبسکرائب کریں تاکہ جو پرائس انکریمنٹ ہو رہا ہے وہ ان کو نہ لگے. جو ہم یہ پرائس انکریز کریں وہ اس لیے کہ ہم آلریڈی 4 زوم سیشنز آفر کرتے ہیں پرائیویٹلی جو لوگ 1,000 روپیہ دیتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ ہم ایکسکلوسیو کانٹینٹ ان کے لیے بنائیں اور پروڈیوس کر کے دیں تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ہسٹری پہ اور کرنٹ پالیسی سے بیسڈ ہو. اب اس کے لیے ہمیں ریسرچرز چاہیے جو ان ڈیپتھ کام کریں تاکہ بہتر سے بہتر پروڈکٹ ان کے لیے تیار ہو. یہ ایکسکلوسیو ایکسیس صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو اس سبسکرپشن کا حصہ ہوتے ہیں. تو پلیز کائنڈلی ضرور سبسکرائب کریں، اور ہماری خواہش ہوگی کہ آپ 1,000 روپے والے بریکٹ میں ہی آ جائیں تاکہ آپ کو اگلے مہینے 3,000 لاگو نہ ہو.